کہ میرا سابقہ تعلق فتنہ قادیانیت کے ساتھ رہا. قادیانیت کے کفریہ ماحول میں میں نے پرورش پائی. پلا بڑھا. پھر رب کائنات کا مجھنا چیز پہ یہ خصوصی فضل و کرم ہوا کہ میں قادیانیت کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے اجالوں میں داخل ہو گیا. قادیانیت کے جس زہر کو ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا نے پیا، قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے ایک بہت بڑے گستاخ رسول انگریزوں کے خود کاشتہ پودے غدار ابن غدار مکار ابن مکار لائین ابن لائین قادیان کے چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا. قادیانی نعوذ باللہ میرے دادے کو صحابی رسول کہتے تھے اور اس مرتد کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سفر کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے. جب پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی فیملی کو اپنی برادری کو ساتھ لے کر لاہور چلا آیا. لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا. ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے مختلف پروگرامز اور ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی. یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہو گیا کہ اپنے خاندان میں سے بارش کا رحمت کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا. سبحان اللہ. الحمدللہ میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے. میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دکھائے ہیں. آپ یقین جانیے گا میرے پاس اس سے کم الفاظ نہیں ہیں کہ کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے.
اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی جب دنیا سے جانے کا ٹائم آتا ہے، جب آخری لمحات آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نیک بندوں کی زبانوں پہ مرنے کے ٹائم کلمے جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے جب آخری ٹائم آتا ہے تو زبان پہ درود شریف کے پھول جاری ہو جاتے ہیں۔ آخری ٹائم آتا ہے، ذکر کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر جاتی ہے۔ کتنے دیکھے حالت نماز میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے دیکھے سجدے کی سب سے دلربا حالت میں روح پرواز کر گئی۔ آخری ٹائم آیا، زبانوں پہ جاری ہو گیا کہ وہ دیکھو جنت کے گیٹ کھل چکے ہیں، وہ دیکھو دیکھو جنت کے اندر دودھ کی نہریں، جنت کے اندر شہد کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں، اور وہ دیکھو کتنے حسین لوگ، کتنے جمیل لوگ، کتنے پیارے چہروں والے مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے۔ لیکن سنیے، میرا دادا جس کو نعوذ باللہ قادیانی صحابی رسول کہتے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پوری کی پوری دنیا سے سفر کر کے ہمارے گھر کے اندر معاذ اللہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آخری ٹائم آیا، زبان پہ ننگی گالیاں جاری ہو گئی۔ آخری ٹائم آیا، زبان پہ ننگی گالیاں جاری ہو گئی۔ ماں بہن کی، بیٹی کی بازاری گالیاں، آوارہ گالیاں، بکتے بکتے کتے سے بری موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ میرے دادے کی بات کر رہا ہوں، میرا سگا دادا عبرتناک موت مرا۔ میری دادی کی سگی بہن جو قادیانیوں کی مبلغہ تھی، ساری زندگی اس نے قادیانیت کے لیے کام کیا، ساری زندگی قادیانیت کو پروموٹ کیا، لوگوں کے گھروں میں جاتی، سلائی مشینیں تحفے میں پیش کرتی، کسی کے گھر میں پیسہ نہیں پیسہ دے جاتی، کسی کے گھر میں آٹا نہیں آٹے کی بوریاں بھیج دیتی، چاول نہیں چاول کی بوریاں بھیج دیتی، کسی کا بچہ بیمار میڈیسن کے لیے پیسے دے دیتی، ساتھ یہ کہتی تھی کہ دیکھو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھو نا ہم کتنے پوتر ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں،
یہ ملا، یہ مولوی، یہ مفتی، یہ پیر ظالم ہے، پاکستان کی حکومت ظالم ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ ظالم ہے، پاکستان کی ہائی کورٹ ظالم ہے، جنہوں نے ہمیں کافر کیا، کافر قرار دیا۔ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو بڑے پوتر ہیں، ہم تو بڑے اللہ والے ہیں۔ یہی جھوٹ بکتے بکتے، یہی دغل کرتے کرتے، یہی فریب کرتے کرتے عبرت کا نشان بن گئی۔ یہ میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے اس پہ فورس کا اٹیک ہوا، اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا کہ جسم تو ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری ہو گئی۔ اللہ کی قسم، جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائی و پلانا۔ آخری ٹائم آیا، حالت یہ ہو گئی کہ جب بھی بات کرتی، جب بھی گفتگو کرتی، کتے کا ساؤنڈ نکلتا۔ توجہ، کتے کی آواز نکلتی، صبح بھونکتی، دوپہر بھونکتی، شام بھونکتی، رات کو بھونکتی، آدھی آدھی رات تک ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی، اور ہمارے محلے دار یہ سمجھتے کہ ان کے گھر میں کوئی کتا ہے کہ جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے۔ وہ کوئی کتا نہیں تھا، بلکہ قادیانیوں کی مبلغہ تھی، جسے پروردگار نے دنیا کے اندر ہی کتیا بنا دیا۔ دنیا کے اندر ہی۔ یہ پرچیاں نہ بھیجیں، آپ کی پرچیاں یہی ہوں گی، آپ کیسے مسلمان ہوئے، خاندان کیسے مسلمان ہو، کتنے لوگ ہوئے، برق صاحب کیسے مسلمان ہوئے، خاندان کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کیسے وہ قادیانی ان کے خاندان کے مرے ہیں، ان کا دجل و فریب کیا ہے، ان کی کفریات انہی کی کتابوں سے، یہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتا دیں گے۔ آپ توجہ سے سنیں، یہ لکھنے میں نہیں، بالکل پوری توجہ ادھر رکھیں، کوئی چیٹ نہ بھیجے، توجہ سے بات۔ اور یقین رکھو جو شباس ہو، انشاءاللہ میری گفتگو میں ہی آپ کے سارے سوال آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے منہ سے پیلے رنگ کی، یلو کلر کی رالیں ٹپکتی تھی، جس میں سے بہانے کی سمجھ آتی تھی، اس کے منہ سے بھی بہانا ہوتا۔ میرے پروردگار نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرا سگا چچا نام شبیر احمد، ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا، قادیانیوں کی فیکٹری شیلان کے اندر جاب کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب میں مسلمان ہوا، میں نے چچا کو بڑا سمجھایا، دلائل سے، قادیانیت کی کتابوں سے، لاجک سے، قرآن سے، حدیث سے بڑے دلائل دیے، لیکن کس سے بس نہیں ہوا۔ میں نے بڑا سمجھایا لیکن نہیں مانا، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے یہ لکھ کے دے گیا کہ جب میں مر جاؤں میری کل پراپرٹی، میرے مکان، میری زمینیں، میرا بینک بیلنس سارا کا سارا قادیانیت کے لیے خرچ کر دیا جائے، قادیانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کی جماعت کی ترقی کے لیے اور مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے میرے پیسوں کو خرچ کر دیا جائے، یہاں تک کہ عبرت کا نشان بن گیا۔ میں نے ایک روز چچا سے یہ سوال کیا، میں نے کہا ایک بات تو بتا، اگر کوئی بدبخت اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے، تو بول تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا سنو، جو عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو گالی بکے، یہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ صحیح کہا۔ یہی سوال جب قومی اسمبلی میں یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے قادیانیوں کے تیسرے سربراہ، تیسرے گماشتے
مرزا ناصر سے یہی سوال کیا تھا کہ بول اگر کوئی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی بکواس کرے یہ مسلمان ہے یا بدترین کافر ہے؟ اس نے بھی یہی کہا کہ یہ مسلمان ہو سکتا نہیں، اللہ کے نبی کو گالی دینے والا بدترین کافر ہے۔ صحیح کہا؟ بے شک۔ چچا نے بھی یہ کہا۔ میں آپ کو یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں، حوالہ نوٹ کرے، انشاءاللہ میری ایک ایک جملہ انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 11، لکھنے والا قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی کذاب ہے، چھاپنے والے قادیانی، پکڑنے والا قادیان کا چمگادڑ۔ اس کتاب کے جلد نمبر 11 کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، صفحہ نمبر 291 ہے۔ اس کے اندر اس بےایمان نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر اگلا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور 10ویں عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ پیدا ہوئے۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی کو ننگی گالی، اللہ کے نبی کو گندی گالی۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر آپ کے پیدا ہوئے، اور جب آپ ہی نہیں ہے تو دادیاں کہاں سے آ گئی؟ قرآن کا بھی انکار کیا، اللہ کے نبی کو گالی بھی بکی۔ اور بولیے جو قرآن کا انکار کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے، اس کائنات کا عام کافر ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ قادیانی کافر، قادیانی کافر۔ اس نے کہا دکھاؤ، اس نے کہا دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھو۔ کتاب پکڑی، اس عبارت کو پڑھا، 2-3 صفحے پیچھے بڑھے، 2-3 صفحے آگے بڑھے، کتاب کو بند کیا، یوں کر کے رکھ دیا۔ میں نے سمجھا شاید کہ ابھی مرزا قادیانی کذاب پہ لانتے بیچ کے مسلمان ہو جائے گا۔ ابھی تو کہا نا، خود ہی کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے یہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ لیکن یقین جانیے آگے سے ایک ایسی بات کی کہ کلیجہ جل کے کباب ہو گیا، دل خون کے آنسو رونے لگا۔ آگے سے کہا اوے سنو، ہمارے مرزا صاحب نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ آپ یقین جانیے اللہ کا عذاب اس پہ آیا۔ میرے محلے دار اس بات کے گواہ ہیں، میرے گھر والے اس بات کے گواہ ہیں، میں خود آئس وٹنس ہوں، میری پھوپھی اب تک مرزین ہے، اس بات کی گواہ ہے۔ اللہ کا عذاب آیا، ایسی بیماری لگ گئی، سو کے کانٹا بن گیا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ حال یہ ہو گیا کہ چہرہ بالکل جل گیا، آنکھیں اندر کو دھس گئی، آنکھوں کے نیچے عجیب قسم کے سیاہ قسم کے ہلکے پڑ گئے۔ پھر حال یہ ہو گیا، کبھی ہنستا تھا، کبھی روتا تھا، کبھی چیختا، کبھی چلاتا۔ پھر حال یہ ہو گیا، پیشاب آتا بستر پہ کرتا، گندگی آتی، غراست آتی بستر پہ کرتا، اور آخرکار ایسی بدبو اٹھتی کہ اس کے پاس ایک نمازی بیٹھا نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ کا عذاب آیا۔ پھر حال یہ ہو گیا کہ مرنے سے 2-3 دن پہلے دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے بلند کیا، اس کے بعد سارا وجود کانپتا تھا، مرتے دم تک اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، یوں کرتا تھا اور کہتا تھا چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ ساتھ ننگی اور گندی گالیاں بکتا، آخرکار یہی کہتا کہتا چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔
عبرت کا نشان بن کے کتے سے بری موت بن کے وہ گستاخ رسول جہنم داخل ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، میری انشاءاللہ ایک کتاب ہے، اس کا دوسرا ایڈیشن ان قریب آ رہا ہے. کتاب کا نام ہی یہی ہے، ٹاپک عنوان ہی یہی ہے کہ قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کے عبرتناک انجام. میں نے بتایا کہ یہ قادیانی مرتے کیسے ہیں، میں نے بتایا ان کو موت کیسے آتی ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیے، میرا نام لکھیے عرفان محمود پر، انشاءاللہ میرے سینکڑوں بیانات کھل جائیں گے. شبان میڈیا کی طرف سے میرا ایک انٹرویو ہوا، تقریباً 14-15 منٹ کا وہ انٹرویو ہے، اس کو بھی ملاحظہ کیجئے. میں نے بتایا کہ قادیان کا چمگادڑ کیسے مرا، میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی کا ذات کو موت کیسے آئی. میں نے قادیانیوں کی کتابوں سے، ان کے حوالہ جات سے، ان کے ریفرنس سے یہ بتایا کہ لوگوں کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت میرے نبی کے ختم نبوت کے تاج پہ تخت پہ حملہ کرنے والا قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی کا ذام مرا ہے. میں نے بتایا، تفصیل سے بتایا، سنیے گا. میں نے بتایا کہ کیسے مرنے سے پہلے اس کے دونوں راستوں سے گندگی غلاظت جاری تھی، منہ سے بھی گندگی نکل رہی تھی، نیچے سے بھی غلاظت جاری تھی. ڈبل وبائی حیضے میں اپنی ہی گندگی کے ڈھیر پہ گر کے کتے کی موت پر گیا. مرنے کے بعد بھی غلاظت نے نکلنا بند نہیں کیا، منہ سے بھی جاری، نیچے سے بھی جاری. قادیانی کیا کرتے کہ روئی کے گولے بنا بنا کے کبھی منہ کھول کے منہ میں ٹھونستے، کبھی نیچے ٹھونستے. اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا. پہلے سے بڑے گولے لے کے کبھی منہ میں ٹھونستے، کبھی نیچے ڈالتے. اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا. یہاں تک کہ جھاڑو مار مار کے اس خنزیر کو دھویا گیا، پانی کے پائپ لگا لگا کے اسے دھویا گیا. آپ نے پلاسٹک کی سیٹوں کے اندر رول کر کے اس کا کلین رول بنا کے ایک تابوت کے نیچے توڑی ڈال کے تابوت کے اندر اسے رکھ کے اوپر سے پھر توڑی کی تہ لگا کے تابوت کے ڈھکن کو بند کر کے لاک کر کے گزریا مال گاڑی کے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے لاپ کے اس کے گندے وجود کو قادیان کی گندی مٹی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. بے شک، بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار. میں نے بتایا پروردگار نے اس گستاخ رسول کو عبرت کا نشان بنا دیا، مر گیا. مولانا اللہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی حضرت میاں شیر محمد سرت پوری رحمت اللہ علیہ اس کی قبر پہ گئے، قادیان گئے، مراقبہ کیا، واپس لوٹے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، قبر میں کیا دیکھا؟ تو میاں صاحب فرماتے ہیں اور لوگوں سنو، جب میں نے کس کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی، مجھے قبر کے اندر ایک بولا کتا دکھائی دیا جو اپنی ہی تم کو پکڑنے کی کوشش میں قبر کے اندر گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. فرمایا لوگوں، میرے پروردگار نے اسے قبر میں لے جا کے کتا بنا دیا. کتا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ باد، پلانا.
اندر ایک لڑکی مسلمان ہوئی پچھلے سال. اس نے اپنا نام ظاہر کرنے سے ہمیں منع کیا کیونکہ لڑکی ہے بیچاری. کہا میں اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتی لیکن سنو میں مسلمان کیسے ہوئی. کہا کہ میرا سگا باپ, سگا چچا, سگا تایا, یہ تینوں کے تینوں قادیانیوں کے مبلغ تھے. ساری زندگی نوجوانوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کی. ساری زندگی لوگوں کے پاس جا جا کے یہی دھوکہ دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں. اسلام کے نام پہ لوگوں کے ایمان کو خراب کیا. قرآن کا نام لے لے کے قرآن پہ اٹیک کیا. حدیث کا نام لے لے کے حدیث پہ اٹیک کیا. کہا کہ تینوں پہ اللہ کا عذاب کیسے آیا. اور میں بولے وہ عذاب دیتا اللہ نے ایمان کا نور دے دیا. کہا کہ سنو ہمارے گھر میں وہ تینوں کے تینوں میرا باپ, میرا چچا, میرا تایا اپنا پخانہ خود کھاتے ہیں. اونچی اونچی ہمیں حیران ہو گئے. ہم نے ڈانٹا, ہم نے روکا کہ بغیر تو یہ کیا شروع کر دیا, اپنی ہی غلاظت خود ہی کھانی شروع کر دی. کہا ہم نے روکا باز نہیں جائے. ہم نے ایک بندہ رکھ دیا, ایک سرونٹ, ایک نوکر گھر میں پیسے دے کے اس کام کے لیے ایک چوڑا وہ ہائر کیا کہ ان کا دھیان رکھو کہیں اپنا پخانہ خود نہ کھائے. کہا پھر بھی باز نہیں آئے. آخر کار ہم نے کیا کیا کہ میڈیکل سٹور سے بڑے سائز کے پیمپرز مل جاتے ہیں. کہا بڑے سائز کے پیمپرز لا لا کے انہیں لگا دیے. رات کو پیمپر لگاتے, ٹیپوں سے رسیوں سے رول کرتے, سختی سے بھاگتے. لیکن کیا ہوا, صبح اٹھتے تو حیران ہو جاتے ان کے پیمپرز پھٹے ہوتے. اپنے ہی پیمپرز میں انگلیاں مار مار کے اپنا بہانہ نکال نکال کے چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں. یہ خیال ان کو کہاں سے آیا بولو؟ قادیان کے چمکادر سے آیا. اس کا بھی حال یہی تھا. اس نے بھی جو پسند فرمایا مرنا تو ٹٹی خانے کے اندر پسند فرمایا. تو یہ فیض ان کو کہاں سے آیا؟ کہا کہ ٹیمپل میں مجھے مار مار کے کھاتے ہیں. عذاب آتا ہے. اللہ نہیں چھوڑتا جو اللہ کے پیاروں کو گالیاں بکے, اللہ کے نبیوں کی شان میں بکواس کرے, نبی پاک کے پیارے صحابہ کو, نبی پاک کے پیارے اہل بیت کو اور گالیاں بکے. میرا پروردگار عبرت کا نشان بنا لیتا ہے. انشاءاللہ قریب وہ کتاب آ جائے گی, میں آپ کو بھیجوں گا. بات تو شوق کرتا ہوں, میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دکھائے. میرے پروردگار نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ مجھے پڑھنا چاہیے, مجھے تحقیقات کرنی چاہیے, مجھے ایک طرف اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے, مجھے ایک طرف قرآن کا, حدیث کا, قادیانیت کا مطالعہ کرنا چاہیے. مرزا قادیانی قذاب کی کتابیں, قذاب کے گندے نظریات, غلیظ نظریات
انہیں بننا چاہیے۔ الحمدللہ یہی فکر، یہی سوچ مجھے تحقیقات کی سہارا پہ گامزن کر گئی۔ میں نے ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، میں نے ایک طرف سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیا، جب میں نے دوسری طرف قادیانیت کا مطالعہ کیا، مرزا قادیانی کے وہ گندے نظریات، وہ غلیظ عقائد جن کے اندر اس حدیث نے پروردگار کو گالیاں رکھی تھی، وہ کتابیں جن کتابوں میں اس کذاب نے انبیاء کی شان میں بکواسات کی تھی، وہ کتابیں جن کے اندر اس کذاب نے میرے نبی کی عزت پہ، ناموس پہ حملے کیے تھے، اور وہ کتابیں جن کتابوں میں اس کذاب نے میرے نبی کے پیارے صحابہ، میرے نبی کے پیارے اہل بیت ان کو گالیاں بکی تھی، میرے پروردگار کا یہ مجھ میں کرم ہوتا گیا، فضل ہوتا گیا، جیسے جیسے ان سارے حقائق سے اویئر آگاہ ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے سارے رخیے ایک ایک کر کے اڑتے گئے، آخر دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی واضح ہو گیا، اور میں نے قادیان کے چمکادر مرزے قذاب پہ لاکھ بیچ کے کمری والے کریم آقا کے دام میرے احمد کو تھام کے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ میرے پروردگار نے ایمان کا نور دے دیا، کائنات کی سب سے عظیم دولت، سب سے بڑی دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ بہت سی وجوہاتی بات کو شوق کرتا ہوں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی نشست میں سب کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا، بات کو شوق کرتا ہوں، اور بھی بہت سی وجوہات تھی، لیکن در حقیقت میرا ایمان ہے کہ جو بیس تھی، بنیاد تھی، میرے بچپن کے زمانے کا دیکھا ہوا وہ مبارک خواب تھی، وہ پیارا خواب تھی، مطہر خواب تھی، جس خواب کے صدقے سے، جس خواب کے وسیلے سے میرے پروردگار نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس دور کی بات ہے جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا، ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے ہاتھوں میں، مطہر ہاتھوں میں، پاک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے، بہت سے پھل ہوتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قادیانیوں کے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، ان کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی آمینہ کے نال تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں،
آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد میرا پروردگار میرے دل کے اندر یہ بات دیکھ لیتا ہے کہ تجھے پڑھنا چاہیے، تجھے قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، تجھے جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ الحمدللہ یہی فکر، یہی سوچ مجھے تحقیقات کی شرح پہ در حقیقت گامزن کر جاتی ہے۔ الحمدللہ سرور کائنات کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ